4 اعمال اس رات میں کرنے کے ہیں۔ وہ 4 اعمال یہ ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے، حدیث میں بھی موجود، کہ اس رات میں لمبے لمبے نوافل پڑھے جائیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جایا جائے، مسجد میں ہو جائیں سب سے بہتر، نہ جا سکے مسجد میں کوئی بات نہیں، جہاں آپ کو جگہ ملے، جہاں آپ کو کھڑے ہونے کا موقع ملے، لمبے لمبے نوافل اللہ کے حضور پیش کیے جائیں۔ صحابہ کرام بعد دفعے ایسی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایسی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے دن کے اوقات میں کہ پرندے بھی آ کر ان کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی عبادت کا یہ عالم تھا، اتنی لمبی عبادت، اتنی لمبی نماز کہ ان کے اوپر پرندے بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لمبے لمبے نوافل اس رات میں پڑھے جائیں، یہ اس رات کا پہلا عمل ہے جو محدثین اور علماء نے لکھا۔ 4 اعمال کیجئے، ان میں سے پہلا عمل ہے اس رات میں لمبے لمبے نوافل پڑھے جائیں۔ دوسرا عمل، تلاوت کلام مجید زیادہ سے زیادہ کی جائے، زیادہ سے زیادہ کلام مجید کی تلاوت کریں۔ سمجھے ہوئے ہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، دیر تک کلام مجید کی تلاوت کرتے رہیے۔ یہ دوسرا عمل ہے اس رات میں جو کرنا ہے، کہ پہلا عمل نوافل، دوسرا تلاوت کلام مجید۔ تیسرا عمل، کوئی ذکر کر لیجئے، کسی ذکر میں لگ جائیے، کوئی تعین نہیں، وہ آپ درود ابراہیمی، درود شریف پڑھتے رہیے، پہلا کلمہ پڑھتے رہیے، استغفار، استغفر اللہ اتنا پڑھتے رہیے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلا کلمہ سب کو آتا ہے، درود آمنہ کے در یتیم پر سب کو آتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور استغفر اللہ کا یہ جملہ بڑا آسان جملہ ہے، یہ پڑھتے رہیے۔ آپ کو کوئی اور ذکر آسان لگتا ہے، جو آپ کی طبیعت چاہتی ہے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، اللہ اکبر پڑھتے رہیے، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ ذکر کرتے رہیے۔ لیکن اس رات کے اذکار میں جس کو علماء نے فضیلت دی ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، وہ تیسرا کلمہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ذکر اس تیسرے کلمے کا کیا جائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے اس رات کے اذکار کے اندر۔ تیسرے کلمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، جتنا زیادہ ممکن ہے اتنا زیادہ اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ آسان کلمہ ہے، زبانی یاد ہے پڑھ لیجئے، یا کسی لکھی ہوئی کتاب سے اٹھا کر سامنے رکھ لیجئے، یا کسی کاغذ پر لکھ کر پاس رکھ لیجئے، یا اپنے موبائل سکرین پر کھول کے سامنے رکھ لیجئے۔ اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ 3 کام ہوئے۔ چوتھا اور آخری کام اس رات کا، الدعاء مخ العبادہ، اللہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں، اپنے اس ادارے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں، دنیا سے اپنے گزر گئے لوگوں کے لیے دعائیں مانگی جائیں، مغفرت مانگی جائے، اپنے لیے دعائیں کی جائیں، اپنی نسلوں کے لیے عافیت کی دعائیں کی جائیں، اپنی بخشش مانگی جائے، اپنے لیے رزق حلال میں برکتیں مانگی جائیں، اپنے لیے خاتمہ ایمان اور کلمہ طیبہ پر موت کی دعائیں کی جائیں، لمبی لمبی دعائیں کی جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے پیغام رساں فرستادے ملائکہ وہ آسمان دنیا پر موجود ہیں، وہ پکار رہے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، مغفرت کر دی جائے گی، ہے کوئی رزق مانگنے والا، دے دیا جائے گا، ہے کوئی غموں سے نجات مانگنے والا، دے دی جائے گی عافیت، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، دے دی جائے گی، ہے کوئی شادی کی درخواست کرنے والا، نکاح کرا دیا جائے گا۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں۔ میرا جملہ سخت نہ ہو جائے، وہ شخص کہیں ہم میں سے کم بخت نہ ہو جائے جو اس رات میں تھوڑی دیر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ یاد رکھیں جو حدیث میں موجود ہے، اپنے مسلمان بھائی سے حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، شرک کرنے والا
اور ناحق قتل کرنے والا ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اپنے مسلمان بھائی سے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ناحق کسی کو قتل کیا ہے یا شرک کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے شخص کی معافی نہیں ہے۔ پہلے ان اعمال سے توبہ کرے، برے اعمال سے، اور ناحق قتل کیا ہے تو معافی مانگے، معاف کروائے، یا ان کا خون بہا دیت ادا کرے، وگرنہ اس شخص کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہوگی، اس رات میں بھی مشکل ہو جائے گا، عافیت نہیں ہوگی۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ کس سے؟ اپنے مسلمان بھائی سے۔ تو اس سے یہ ذہن میں رکھیے، کوئی شخص اپنے حقیقی بھائی سے بغض رکھتا ہے، اپنے حقیقی بھائی سے کینہ رکھتا ہے، اپنے حقیقی بھائی سے عداوت رکھتا ہے، اس کی بخشش کہاں ہوگی؟ بھائی کا حق تو بعد میں ہے، ذرا اور آگے بڑھیے۔ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو والدین سے کینہ رکھتا ہے، اپنے والدین سے بغض رکھتا ہے، اس شخص کی بخشش کہاں ہو سکتی ہے؟ ہمیں پہلے اپنے سیئات کا جائزہ لینا ہوگا، اپنی معاصی کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر ان کی توبہ کرنی ہوگی اللہ کے سامنے۔ اللہ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، یہ غلطیاں ہوئیں، معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کیے پر معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوں، آئندہ ایسا نہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، آپ معاف کر دیجئے۔ شرک میں ہے چھوڑ دیجئے، حق کھایا ہے واپس کر دیجئے یا معاف کروا لیجئے، پھر اللہ کے سامنے میں آئیے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، گناہوں سے ایسے بخشے جائیں گے جیسی ماں کی گود میں پیدا ہونے والا معصوم بچہ ہے۔ رزق سے آپ کو صرف نہیں ملے گا، آپ کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی، آپ کو بخشش کے پروانے مل جائیں گے، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے ان 4 اعمال کو کرنے کے لیے ابھی سے ارادہ کر لیجئے۔ سمار کا دن ہوگا، اگلا دن منگل کا، درمیانی شب یہ شب برات ہے۔ 4 اعمال کیجئے، خود بھی خوشحال ہو جائیے، نسلوں کو بھی خوشحال کر جائیے۔ بخشش کے پروانے وہ جو ملائکہ آوازیں لگا رہے ہیں ان سے وصول کر لیجئے۔ لمبے لمبے نوافل پڑھیے، تلاوت کلام مجید کیجئے، کوئی ذکر کیجئے جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ سب سے بہتر ہے کہ تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھیے اور دعائیں کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ واحد ہی تو کائنات کی وہ ذات ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام الٹا ہے، کسی سے مانگ لو غصے کا اظہار ہو جاتا ہے، دینا نہ دینا اور بات ہے، غصے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کو دیکھیے، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور فرشتوں کو خدا نے نیچے بھیج دیا آسمان پر، آسمان دنیا پر، جو مانگے گا اس کو دیتے جاؤ، جو مانگے گا، جو رزق مانگے تو کثرت رزق دے دو، لکھ دیجئے، جو بخشش مانگے اس کو بخشش کا پروانہ دے دیجئے۔ آپ کی اور میری کم بختی اور بدبختی ہوگی اگر ہم اس رات میں کوئی چھوٹا سا عمل بھی نہیں کرتے، کوئی تھوڑی دیر بھی اپنے رب کو نہیں منا لیتے۔